اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ قرآن کریم کے 5واں پارہ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق کچھ احکام کو بیان فرمایا، اور یہاں سے میاں بیوی یعنی عورت اور مردوں کے کچھ مسائل کو ذکر فرمایا۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی ان دونوں کے درمیان اگر انبن ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہے، بیوی کو رکھنا نہیں چاہے۔ طلاق کے متعلق تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ طلاق غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ طلاق بالکل پاکی کی حالت میں دینا ہے اور ہوش و حواس میں دینا ہے، غصے کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے نا۔ اور طلاق ایک مرتبہ میں 3 طلاق نہیں دینا بلکہ کتنا دینا ہے؟ 1 دینا ہے، تاکہ اگر اسے شرمندگی ہو میں نے غلط کیا ہے تو اپنی بیوی کو نکاح میں لا سکے۔ بہرحال تو یہاں پر ذکر یہ کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب انبن ہو جائے اور شوہر اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہے ہے نا، تو بیوی کا من ہے کہ میں اسی شوہر کے پاس رہوں، اگر یہ شوہر میرے کو طلاق دے گا تو ہم نقصان میں خسارے پڑ جائیں گے۔ تو اس صورت میں بیوی جو ہے جس وجہ سے شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی کمی کوتاہی بیوی کے اندر ہے جس کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر سے کہے دیکھو وہ چیز کو میں تم سے معاف کرتا ہوں۔ ایسے مثال کے طور پر یہ کہہ دے کہ دیکھو میں تم سے کھانا کپڑا نہیں مانگوں گا، میں رہ لوں گی، ہے کہ نہیں؟ یا کوئی اور چیز اپنے آپ سے وہ ثابت کر دے جس کو شوہر بوجھ سمجھتا ہو، آری بات سمجھ میں، اور اس طرح سے وہ کر کے دونوں صلح کر لیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی کو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر عورت ڈرے مِن بَعْلِهَا اپنے شوہر سے، بعل معنی شوہر، نشوزن لڑائی کا، او اعراضن یا زیادتی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا یہ کہ وہ لوگ وہ دونوں آپس میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہترین چیز ہے، صلح بہترین چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور تمام جی کو، الشُّحَّ کے معنی آتے ہیں لالچ۔ ٹھیک، تمام جی میں موجود ہے الشُّحَّ، کیا چیز؟ لالچ، یعنی ہر انسان کے دلوں میں لالچ موجود ہے۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، اس صورت میں بیوی صلح کر لے، کسی چیز کو دے کر کیا کر لے؟ صلح کر لے۔ اس پر میں نے تم کو بتا بھی دیا کہ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جو شوہر پر بھار محسوس ہوتا ہو کہ میں اس چیز کو بیوی کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی بھی اور کمی اور کوتاہی جو بھی ہو، تو بیوی جو ہے وہ اس کو اپنے آپ سے ساقط کر دے۔ یہ کہہ دے کہ جیسے مثال کے طور پر خرچہ، کہ شوہر کو یہ لگ رہا ہو کہ میری بیوی زیادہ خرچیلی ہے، اس وجہ سے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے شوہر اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی اسی کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو بیوی کہتے دیکھو میں آج سے تمہیں خرچہ نہیں مانگ، اس کو میں ساقط کر دیتی ہوں لیکن میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح سے وہ لوگ آپس میں صلح کر لے، بہت بہترین چیز ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے دل میں لالچ موجود ہے۔ جب اس طرح سے بیوی کہے گی تو شوہر ہو سکتا ہے وہ مان لے گا، اور مان ہی لینا چاہیے۔ ٹھیک، کہتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ اپنے کیے کی خبر رکھنے والا، بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ بے شک اللہ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرن کیا ہے؟ خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ترجمہ میں نے کیا، بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اب دیکھو یہاں پر چند بیویوں کے مسائل کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ جن کے چند بیوی ہوں، جن کے یعنی مثال کے طور پر شریعت نے ایک مسلمان کے لیے 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک مرد ہے جس کا چند بیویاں ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان ظاہری اعتبار سے تم برابری کا معاملہ کرو، کپڑا ہے، لین دین ہے، کھانا پینا ہے کہ نہیں، تو ان چیزوں میں کسی بیوی کو کسی پر ترجیح نہ دو۔ اسی طرح کی بات جہاں تک باری کا ہے، ایک دن اس کی باری، ایک دن اس کی باری، ایک دن اس کی باری ہے، یعنی فلاں رات کو اس کی باری، فلاں رات کو اس کی باری، فلاں رات کو اس کی باری، تو اس میں تم جو ہے وہ کمی زیادتی نہ کرو۔ ہاں جہاں تک معاملہ دل کا تعلق ہے کہ نہیں، تو بعض بیویاں ہوتی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بعض کے اندر کچھ خاص صفات پائی جاتی ہیں جس سے شوہر کا دل ادھر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر تم قابو بھی نہیں کر سکتے ہو، یہ دل کا معاملہ، یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ ہرگز تم اس پر انصاف نہیں کر سکتے، دل کدھر بھی کھینچا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، دل کے معاملہ میں کوئی پکڑ جو اختیار میں نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن پکڑ کس میں ہے کہ ظاہری اعتبار سے کھانا کپڑا ایک کے تو اچھا دے رہے ہو اور دوسرے کو نہیں دے رہے ہو، ہے کہ نہیں، اب اس کو تم ایسا کر رہے لٹکی ہوئی کی طرح تم کر دیا، لٹکی ہوئی تمہارے پاس، تم طلاق بھی نہیں دے رہے ہو، وہ تم سے الگ بھی نہیں ہو پا رہے، شادی بھی نہیں کر پا رہی، تمہارے پیچھے پڑی ہے، تو ایسا مت کرو۔ اگر تم صحیح طرح سے کھانا کپڑا نہیں دے سکتے ہو، برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے ہو ظاہری اعتبار سے، اسے اچھے طریقے سے طلاق دے کر کیا کر دو، الگ کر دو، وہ کہیں اپنا رشتہ کر لے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں لیکن دلی معاملہ جو ہے، دل کا جو محبت کا معاملہ وہ کدھر بھی کھینچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بات جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، جب وہ خربوز بھی لاتے، تربوز تو ایک ترازو رکھے تھے، کچھ بھی لاتے تھے اسے بالکل آدھا آدھا کرتے تھے اور دونوں بیویوں کو آدھا آدھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اگر تم معاملہ کرو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک۔ کہتے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم لوگ طاقت نہیں رکھ سکتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو۔ یہاں کیا مراد ہے؟ دلی مراد ہے، یعنی دل کا جو محبت ہے یہ برابر طور سے تمام لوگوں کو تم نہیں دے سکتے ہو، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوں گی، بعض لوگ خوبصورت تھوڑی کم ہوگی، ہے کہ نہیں، اس طرح تمہارا دل یہ مائل ہو جائے گا۔ بعض عورتیں ایسی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ بعض کنواری ہے، بعض بیوہ ہے کہ نہیں، عورتوں کی کوالٹی الگ الگ ہے نا، تو دل کا معاملہ ہے کدھر بھی ڈھل سکتا ہے کہ نہیں، اس پر تم چاہ کر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ جہاں تک کہ بات ہے ظاہری معاملات کی، تو اس میں کیا کرو، انصاف کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس پورے طور سے مائل مت ہو جاؤ، یعنی دل تو کھینچتا ہے ایک طرف، لیکن پورے طور سے ایک ہی طرف ڈھل جانا، ایک ہی بیوی کی طرف، یہ ٹھیک بات ہے نہیں۔ اسی کو فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس پورے طرح سے مائل مت ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا، کہ تم اس کو چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی کی طرح، کہ تمہارے پاس لٹکی اس طرح سے تم ایک کو مت چھوڑ دو، بلکہ اس کے حقوق بھی تم کیا کرتے رہو، ادا کرتے رہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم لوگ صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، یعنی بیویوں سے صلح کر لو، ہے کہ نہیں، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر مثال کے طور پر تم نے اس کو اچھے طریقے سے الگ کر دیا، اچھے طریقے سے تم نے کیا کر دیا، الگ کر دیا آپسی مشورے سے، ہے کہ نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت سے تمہیں بھی عطا کرے گا اور اپنی وسعت اسے بھی عطا کرے گا، یعنی تمہیں بھی دوسرا جوڑی لگائے گا، اللہ اس کو بھی دوسرا جوڑی لگا دے گا۔ اسی کو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو گئے، یغنِ اللہ، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک، کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، کُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت سے، اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ ترجمہ کر لو، یغنی اللہ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کل من سعتی، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت سے، اپنی طاقت سے بے نیاز کر دے گا۔ مطلب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اللہ جو ہے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، یعنی بیوی کو اس شوہر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس شوہر کی اس بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان دونوں کو الگ الگ جوڑی اللہ لگا دے گا۔
فرمایا وکان اللہ واسعا علیم واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو زمین میں، تمام کی تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور یقیناً ہم نے حکم دیا، اللہ کہتا ہے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو بھی اور جن کو کتاب دی گئی انہیں بھی حکم دیا، ان اتقوا اللہ، کس چیز کا؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ٹھیک، یا نافرمانی کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمیدًا، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیلا، بطور کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور لائے دوسری قوم کو۔ اگر اللہ ایسا چاہ لے کہ ہم لوگوں کو زمین میں دھسا دے یا ہم لوگوں کو یہاں سے ختم کر دے اور ہمارے بدلہ میں دوسری قوم کو لے آئے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ فرمایا وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ثواب، فعند اللہ، اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا ثواب، جو جیسا چاہتا ہے اس کو ایسا ملتا ہے۔ جو آدمی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی جو صرف دنیا چاہتا ہے، اللہ صرف اسے کیا کرتا ہے؟ دنیا ہی دیتا ہے۔ اللہ کے پاس تو ہر کچھ ہے کہ نہیں؟ لیکن جو چاہو گے وہی ملے گا۔ ہاں، اگر آخرت چاہو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا، لیکن صرف دنیا چاہو گے تو صحیح سے دنیا بھی نہیں مل پائے گا اور نہ ہی آخرت ملے گا۔ وقال اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔